ابھی تقریباً 40 سال پہلے یعنی ایک قتل ہوا تھا، اور اس کے بدلے میں ابھی 2-3 مہینے پہلے اس کے 2 قتل ہو گئے، یعنی اس کی ریونج کے طور پر. تو یہاں 40 سال کے بعد بھی یعنی اپنا بدلہ لیتے ہیں اور چھوڑتے نہیں. یہ ہے کوہستان کا علاقہ. دریائے سندھ بلتستان سے اتر کر، ننگا پربت کی ٹھوکروں سے بے نیاز ہو کر، گہری اندھیری گھاٹیوں سے گزر کر، چمکتے نیلے آسمان کے عکس میں خود بھی چاندی کی طرح چمکتا ہوا پاکستان کے صوبہ سرحد میں داخل ہوا تو منظر تو جوں کہ تو رہے. دریا کی چال میں فرق نہ آیا. سڑک جتنی خطرناک تھی اتنی ہی خطرناک رہی. البتہ ایک نئی خوفناک چیز نظر آئی، یہاں کے لوگوں کی آنکھوں میں چھپی ہوئی ایک وحشت سی. میری جیپ ضلع کوہستان کے صدر مقام داسو میں داخل ہوئی. نئی سرکاری عمارتوں کے درمیان سے گزر کر، چینی انجینئروں کے بنائے ہوئے چینی طرز کے پل پار کر کے شہر کے بازار میں پہنچی اور ایک بڑے سے چائے خانے کے سامنے رکی. شہر کے نوجوان، کچھ نہ کرنے والے، بیکار گھومنے والے، بے روزگار نوجوان میری جیپ کے گرد جمع ہو گئے اور مجھے غور سے دیکھنے لگے. یہاں تک تو غنیمت تھا. کچھ دیر بعد ایک دوسری جیپ آ کر رکی. اس کے اندر کچھ خواتین بیٹھی تھیں. اب تو ان نوجوانوں کا دیکھنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا. میں گھبرا کر چائے خانے کے اندر چلا گیا. بہت سے لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے. میں نے اپنا تعارف کرایا. سب BBC سنتے تھے، سب مجھے جانتے تھے. ذرا دیر بعد گھل مل کر باتیں ہونے لگیں. میں ان لوگوں کی اپنی علاقائی بولی سننا چاہتا تھا، اور میرے برابر میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان اپنے کسی ساتھی کو بتا رہا تھا کہ چند روز قبل عید وہاں کیسی گزری. میں نے کان کھڑے کیے اور توجہ سے سنا. نوجوان کی ساری بات سمجھ میں آ گئی. اردو نے اس علاقے کی زبان کو اپنے رنگ میں رنگ دیا تھا. اس کی باتوں میں عید سے پہلے کی بارشوں اور سڑکیں بند ہو جانے کا تذکرہ تھا. میں نے وہ گفتگو سنی. آپ بھی سنیے. لیکن سخت اش دگیل شتک چیلکگین کام نہ فرو. ہاں یہ من خلق صحیح پریشانی سڑک بلاک ہو بند دل دھری ہر زیدل کہاں خلق تا یہ بینی بے. ہاں شتک پریشانی من اور شتک اس من چیلک حد نہ سیوا میں عید کری، لیکن یہ مزہ نہیں ہے اس کا. نوجوان کو شکوہ تھا کہ موسم خراب رہا، عید تو ہوئی لیکن مزہ نہیں آیا. میں نے سوچا کہ داسو کے نوجوانوں سے اردو میں بات کر کے دیکھوں. ایک نوجوان سے میں نے اردو میں سوال کیا. وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا. مجھے اپنا سوال مختصر اور سہل کرنا پڑا، اور پھر جو وہ بولا تو اتنی روانی سے بولا کہ میں حیران رہ گیا. لیجیے ہماری گفتگو سنیے. اب آپ مجھے اردو میں بتائیے کہ یہ آپ جو اتنی دور سارے ملک سے اتنے فاصلے پر رہتے ہیں، ایبٹ آباد اور پشاور یہاں سے بہت دور ہیں، آپ اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کٹا ہوا تو نہیں محسوس کرتے؟ کیا آپ کا یہاں دل لگتا ہے اس جگہ میں؟ ہاں جی، ہمارے یہاں تو بہت دل لگتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے اپنے علاقہ ہے، اس لیے ہر آدمی اپنے اپنے علاقے کو پسند کرتے ہیں. آج ہمیں ابٹاباد یا سوات یا پیخور یا گلگت ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہماری پیدائش اسی جگہ میں ہوئی ہے. ہم اسی جگہ کے باشندے ہیں، ہم اسی علاقے میں رہتے ہیں. ہمارے آباء اجدادی ملکیتی وطن ہے، ملک ہے ہمارے کوہستان. اس میں تو ہم بہت خوشی سے رہتے ہیں. اب میں نے ایک اور کوہستانی نوجوان سے یہی سوال پوچھا. اس نے شستہ اردو میں جواب دیا، اور جہاں کہیں بیچارے کو جواب دینے میں دشواری ہوئی، اس کے ساتھیوں، دوستوں، راہگیروں اور مجمع کے لوگوں نے جھٹ اس کی مدد کی. میں نے پوچھا کہ دنیا سے الگ تھلگ اس علاقے میں آپ کا دل لگتا ہے؟ بالکل جی ہاں، لگتا ہے بہت، کیونکہ یہ ہمارے پسندیدہ علاقہ ہے. اس میں ہم بھی ایسے ہیں کہ ہمارے علاقے میں اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن ہمارے اپنے علاقہ پیدائش یہاں ہوئی ہے. مگر یہاں ٹیلی ویژن شاید نہیں ہے، یہاں ویڈیو نہیں ہے، یہاں سنیما گھر نہیں ہے، تو آپ کا دل نہیں گھبراتا؟ نہیں، سنیما کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. بہرحال
اور ہمارے علاقے میں بجلی پانی وغیرہ اس چیز کا سسٹم بالکل نہیں ہے، اور سنیما اور یہ ہم پسند نہیں کرتے ہیں۔ اخبار یہاں نہیں آتا، دنیا کی خبریں آپ کو کیسے ملتی ہیں؟ اخبار نہیں آتے ہیں۔ اخبار آتے ہیں؟ دنیا کی خبریں آپ کو ریڈیو سنتے ہیں؟ ہاں سنتے ہیں ہم، بالکل کیوں سنتے ہیں۔ جس طرح آپ کو سنیما ناپسند ہے، اس طرح ریڈیو ناپسند نہیں ہے؟ ہاں ریڈیو پسند ہے بالکل، کیونکہ پاکستان کے حالات نازک ہیں نا، اس لیے آپ دنیا کے حالات جاننا چاہتے ہیں؟ جہاں آپ دنیا کے حالات جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تھی داسو کے نوجوان کی گفتگو۔ میں بھی ان نوجوانوں کے حالات جاننا چاہتا تھا، اس شہر اور اس علاقے کے حالات جاننا چاہتا تھا۔ لوگ دوڑے ہوئے قریب کی مسجد میں گئے اور شہر کے معالج ڈاکٹر محمد امین صاحب کو بلا لائے۔ خوب جانتے ہیں اپنے اس علاقے کو، اور چونکہ اسی سرزمین کے باشندے ہیں اس لیے یہاں کے مردوں اور عورتوں کی خصوصیات بیان کرتے ہوئے حالات کو ایک ذرا جدا زاویے سے دیکھتے ہیں۔ مجھے بتا رہے تھے کہ شہر داسو کو مقامی باشندے کمیلا کہتے ہیں۔ اس کی آبادی 3000 ہے اور یہاں کے زیادہ تر لوگ تجارت، سرکاری ملازمت اور محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہیں چائے خانے میں ان سے گفتگو ہو رہی تھی، شور مچ رہا تھا، برتن کھنک رہے تھے، اور میں پوچھ رہا تھا کہ داسو کے اس علاقے میں اس عظیم شاہراہ ریشم کے بننے سے پہلے بھی کیا اتنی ہی رونق اور اتنی ہی خوشحالی تھی؟ نہیں جی، سڑک بننے سے پہلے یہاں غالباً صرف 1 یا 2 دکانیں تھیں، اور یہاں صرف لوگ سٹے کرتے تھے، یہاں پیدل جاتے تھے لوگ، تو یہاں پر 1 یا 2 دکانیں تھیں زیادہ سے زیادہ، اس کے علاوہ یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ویران جگہ تھی۔ یہاں پر یعنی کوئی تقریباً 1-2 گھر ہوتے تھے۔ یہ کتنے برس پہلے کی بات ہے؟ یہ تقریباً 25 برس پہلے کی بات ہے۔ 4تھائی صدی میں اس کا حلیہ بالکل بدل گیا۔ جی بالکل۔ اس کی ترقی میں سڑک کے علاوہ کچھ دریا کا بھی دخل ہے کیا؟ نہیں جی، اس کی ترقی میں سب سے زیادہ دخل جو ہے وہ شاہراہ ریشم کو حاصل ہے، یعنی جو سڑک اس پر گزر گئی تو اس کے بعد یہ تمام کی تمام ڈیولپمنٹ ہو چکی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر جو زلزلہ آیا تھا غالباً 1974 اور 75 کے اول میں جو زلزلہ آیا تھا، تو اسی کے بعد یہاں ایک گورنمنٹ نے پروجیکٹ شروع کیا جو KDP کے نام سے مشہور تھا۔ تو اس KDP میں مختلف محکمے ہوتے تھے، تو سب کے سب محکمے جو ہیں انہوں نے پروجیکٹ کے شکل میں ڈیولپمنٹ کے کام شروع کیے، اور وہ اس کے بعد یہ سب کچھ یعنی زلزلے کے 1 سال بعد یہاں پر ڈسٹرکٹ بھی بن گیا۔ پہلے یہ علاقہ دریائے سندھ کے مغرب کی طرف سوات میں شامل تھا، ڈسٹرکٹ سوات میں، اور دریا کے مشرق کی طرف یہ ٹرائبل ایریا تھا، یعنی ہزارہ ٹرائبل ایریا۔ تو اس کے بعد یہ پراپر ڈسٹرکٹ کی شکل میں دونوں طرف سے مل گئے، اور 1976 میں یہ ضلع بن گیا۔ تو اس کے بعد زیادہ تر یہ ترقیاتی کام ہو گئے۔ کوہستان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کیا ختم کر دیا گیا ہے؟ جی، کوہستان ڈیولپمنٹ پروجیکٹ 1983 میں ختم کیا گیا۔ اچھا ہوا یا برا ہوا؟ یہ ایک نسبت سے تو اچھا ہو گیا، کیونکہ پراپر محکمے آ گئے اور سب محکموں نے اپنا اپنا کام شروع کر دیا، تو لوگوں کو سہولت ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ KDP کا جو پروجیکٹ تھا اس کے تمام عملہ زیادہ تر بھی شام اور ابتباد میں ہوتا تھا، تو لوگوں کو آنے جانے میں بھی تکلیف ہوتی تھی۔ تو یہاں پر چونکہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بن گیا اور تمام محکمے کے ہیڈ جو تھے وہ ادھر آ گئے، تو لوگوں کو بھی سہولت ہو گئی۔ داسو میں صحت اور تعلیم کا کیا حال ہے؟ صحت کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک RHC ہے، رورل ڈیولپمنٹ، یعنی رورل ہیلتھ سینٹر ہے، اور اس میں ہم 2 ڈاکٹر ہیں اور میں یہاں کا انچارج ڈاکٹر ہوں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر چھوٹے چھوٹے نزدیک ہسپتال بھی ہیں، BHUs یعنی بیسک ہیلتھ سینٹرز، تو وہ تقریباً سکیٹرڈ ہیں اس علاقے میں۔
اس لیے داسو جو ہے یہ صحت کے لحاظ سے بھی ایک اہم جگہ ہے، بلکہ یہاں یہ RHC ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے طور پر کام کر رہا ہے۔ یہ جو بیسک ہیلتھ سینٹرز ہیں اس میں عملہ اور دوائیں ہوتی ہیں؟ جی، اس میں اگرچہ یہاں کے یعنی لوگ پور زیادہ ہیں تو اسی لحاظ سے ان کو دوائیوں کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ یہاں پر یعنی غربت کے لحاظ سے کئی بیماریاں بھی زیادہ ہیں، یعنی مال نیوٹریشن ہے، خوراک کی نہ ہونے کی وجہ سے کئی بیماریاں ہیں، اور اس کے علاوہ یہاں کنٹیجیس بیماریاں جو انفیکشس ٹائپ ہیں وہ بیماریاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان کی نسبت سے تو یہاں دوائیاں کم ملتی ہیں، لیکن بہرحال دوائیاں کافی آتی ہیں، لیکن لوگوں کے ضروریات کے مطابق وہ کم ہو جاتی ہیں۔ اور تعلیم کا کیا ہے؟ تعلیم تو یہاں پر ایک ہائی اسکول ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے، پہلے مڈل اسکول تھا، وہ اس کو ہائی میں کنورٹ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کوئی پبلک اسکول نہیں ہے۔ لڑکیوں کی تعلیم ہے؟ لڑکیوں کی تعلیم کوہستان میں بالکل نہیں ہے، اگرچہ لڑکیوں کے اسکول بنے ہیں جگہ جگہ، تو یہاں پر غالباً یہ لڑکیوں کا جو اسکول ہے اس میں 10-15 بچیاں زیادہ سے زیادہ یہاں پڑھتی ہوں گی۔ اور گنجائش کتنی بچیوں کی ہے؟ گنجائش تو بہت زیادہ ہے، پرائمری اسکول ہے، تقریباً یعنی 100-200 لڑکیوں کی گنجائش۔ والدین نہیں پڑھوانا چاہتے کہ لڑکیوں؟ نہیں، یہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے کہ لڑکیوں کو پڑھائیں، کیونکہ یہاں ٹریڈیشن میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو پڑھانا ایک معیوب سمجھا جاتا ہے، اسی لیے یعنی لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی لڑکیاں جو ہیں، ان کی بچیاں اسکول میں پڑھیں، بلکہ لڑکوں کے بارے میں بھی ابھی تک یہی کانسیپٹ تھا کہ ان کو نہیں پڑھانا چاہیے اسکولوں میں۔ ڈاکٹر صاحب، کوہستان کی عورتوں کی حالت کے بارے میں بتائیے، کیسی گھریلو زندگی ہوتی ہے، کیسے ان کے عورتوں کی زندگی کیسی گزرتی ہے، ان کے مسائل، ان کے معاملات، مرد ان کے ساتھ کیسا سلوک، کیسا رویہ رکھتے ہیں؟ کوہستان میں عورتیں تو ایک یہ ہے کہ عورتیں بہت باپردہ ہوتی ہیں، وہ اپنے گھروں میں یعنی ہوتی ہیں اور باہر نکلنا پسند بھی نہیں کرتی۔ اس کے علاوہ وہ نماز کی پابند ہوتی ہیں، قرآن شریف پڑھتی ہیں روزانہ، اور اس کے علاوہ مذہبی ذہن رکھتی ہیں، اپنے بچوں کو ان کو یعنی پرورش کرنے میں وہ بہت دلچسپی رکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں وہ بچوں کا بہت خیال رکھتی ہیں، اور گھر والوں کا یعنی شوہر کا، سسر کا، سسرال والوں کا، سب کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ البتہ تعلیم وغیرہ جو ہیں یہ یہاں پر بالکل نہیں ہے، لٹریسی ہے۔ اس مناسبت سے جرائم کی کیا صورتحال ہے؟ جرائم تو یہاں پر عموماً کوہستان میں ایک یہ ہے کہ کوہستان میں 2 قسم کے جرائم بالکل نہیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کسی راہگیر کو لوٹتے نہیں ہیں اور یا ان کی بے عزتی نہیں کرتے ہیں اور چوری نہیں کرتے ہیں، یہ کوہستان میں عام یعنی چیز ہے کہ کوہستان میں جو بھی باہر کا آدمی آئے تو وہ سیف ہوگا، فرام بشام ٹو باشا، یہ اس علاقے کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ جو دشمنیاں ہیں وہ تو عام ٹریڈیشن کے مطابق پرانی دشمنیاں چلتی ہیں اور یہاں جرائم ہوتے رہتے ہیں، اس میں زیادہ تر الٹریسی کا دخل ہے، یعنی کہ جو لوگ ان ایجوکیٹڈ ہیں اور ان کو یعنی زیادہ اپنے اور دوسروں کا اتنا حقوق کا پتہ نہیں ہوتا، تو اسی وجہ سے وہ پرانے باتوں کو ذہن میں رکھ کے دشمنیاں چلتے رہتی ہیں سالوں سال۔ ڈاکٹر محمد امین بتا رہے تھے کہ 40 سال پہلے کوئی قتل ہوا تھا، اس کے انتقام کے طور پر حال ہی میں 2 قتل ہو گئے 40 سال بعد۔ سوچتا ہوں کہ آج سے 40 سال بعد جب میرے بچے اسی دریا کے کنارے، اسی سڑک کے راستے، اسی شہر میں آئیں گے تو کیا اس وقت بھی آج کی ان 2 ہلاکتوں کا انتقام لیا جا رہا ہوگا، یا لوگ پچھلے قتل بھلا کر تازہ بستیاں آباد کر رہے ہوں گے؟ اور پھر ایک بات اور بھی سوچتا ہوں، بہت پریشان کرنے والی بات، 40 سال بعد جب میرے بچے یہاں آنا چاہیں گے
تو کیا یہ شاہراہ قراقرم یہاں یوں ہی موجود ہوگی؟ کیا اس پر ٹریفک دوڑ رہا ہوگا، یا ایک ٹوٹی پھوٹی پگڈنڈی بچی ہوگی جس پر سے بار بردار خچر نیچے دریا میں گر رہے ہوں گے؟ آج کی گفتگو کا خاتمہ اس انتباہ پر۔ وہ بڑے جیالے تھے جنہوں نے ہمالیہ اور قراقرم کا سینہ تراش کر یہ شاہراہ نکالی تھی۔ اب اس کی حالت خستہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے فوج دیکھ بھال کرتی تھی، اب ہائی وے سب ڈویژن دیکھ بھال کرتا ہے۔ جو کوئی بھی کرتا ہے، اگر سڑک میں پڑنے والے گڑھوں کے بجائے بدنیت حکام اور ٹھیکیداروں کی جیبیں بھری گئیں تو بس یہ شاہراہ قراقرم صرف نقشے پر رہے گی، اور وہ جو کتنے ہی فرہاد آس پاس کے قبرستانوں میں آنکھیں مودے سو رہے ہیں وہ سچ مچ مر جائیں گے۔ داسو کے ڈاکٹر محمد امین کی بات آج بھی میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اور کاش ان کانوں میں بھی گونجے جو قدرت نے با اختیار لوگوں کو عطا کیے ہیں۔ ڈاکٹر محمد امین کی یہ بات، یعنی جو پہلے کی نسبت سڑک کو دیکھیں تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے ایک پکی روڈ تھی اور شاہراہ تھی، اور اب یہ ایک گاؤں کو جانے والی روڈ بن گئی ہے کہ ایک کچی روڈ ہے۔